ڈاکٹر حسن عباس، کیا واقعی یہ سب کچھ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم میٹیگیٹ کریں گے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو، اور اس پہ گفتگو تو 2 دہائیوں سے 15 سال سے تو کم از کم میں بھی سن رہی ہوں کہ ہو رہی ہے، لیکن وہ میٹیگیشن کا لیول کہاں پہ ہے؟ اور کیا واقعی ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس پیٹرن کو کہیں پہ بھی ہم میپ نہیں کر سکتے، یا کر لینا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، ان ایکسپیکٹڈ تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک چینل پہ انہوں نے بلایا تھا پریسائسلی آن 18th of February this year، جس وقت ہمارا ڈراؤٹ چل رہا تھا، سردیوں میں ہمارا ڈراؤٹ چلا ہے، تو اس وقت کی جو پریڈکشنز وغیرہ تھیں اور جو کلائمیٹ ماڈلز کی تھا، اس کے حساب سے میں نے کہا کہ وی کین ہیو اے بیٹر مونسون دس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں این ڈی ایم اے کی اور باقی جو آپ کا ویدر کے ہیں، انہوں نے بھی 2-3 مہینے پہلے یہ پریڈکشنز کر دی تھی کہ مونسون اس دفعہ پہلے سے زیادہ ہوگا، تو نتھنگ واز ان ایکسپیکٹڈ، ایوری تھنگ واز ایکسپیکٹڈ۔ تو بس یہ ہے کہ ہمارے جو رسپانس ہے صرف وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یا یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ اچانک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے پاس سسٹم ہے اتنی بارش کو سنبھالنے کے لیے؟ دیکھیے، بارش کو سنبھالنے کے لیے سسٹم جو ہے نا، وہ قدرت نے آلریڈی بنایا ہوا ہے، ہم نے صرف اس سسٹم کے ساتھ کنفارم کرنا ہے اپنے آپ کو۔ دیکھیے، اگر ایک دریا ہے جس نے اپنا راستہ مارک کیا ہوا ہے، اس کی سلوپس آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو وہ سلوپس کسی سسٹم نے بنائی ہیں نا، قدرت کے سسٹم نے بنائی ہیں۔ اگر ایک نالے کے آپ کو کنارے کافی دور تک نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اتنا پانی گزرے اور اس نے وہ اپنا راستہ بنایا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے پچھلے سالوں میں، 30 سالوں میں، 20 سالوں میں، بلکہ میں کہوں گا 75 سالوں میں، ہم نے کیا کیا ہے؟ دریا کے پاس آئے ہیں، اس کے بیچ میں سٹرکچر بنایا ہے، اس کو چھوٹا کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈال کے اس کو بند کیا، اوپر سڑک بنا دیا ہے، پلاٹ بیچ دیے ہیں۔ یہ آپ کے E11 میں کیا ہوا تھا؟ جو نالے چل رہے تھے، آپ نے نالوں کے بیچ میں کنکریٹ ڈالی ہے، چھوٹا کیا، اوپر سڑک بنائی ہے، سائڈوں پہ پلاٹ بیچ دیے ہیں۔ پانی کا راستہ تھا، آپ کیوں اس کے بیچ میں گھسے؟ آپ پرانے سیکٹر دیکھیں، بحریہ میں بھی یہی ہوا، جی بحریہ میں بھی دیکھیے، یہ جو لینڈ گریبنگ ہے نا، اور لینڈ گریبنگ میں پھر یہ نالوں کے قریب آنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے ان کے بیچ میں آ کے ہوٹل بنا لیتے ہیں۔ سوات میں کیا ہوا ہے؟ پچھلے سال ہوٹل گرے، اس سے پچھلے سال ہوٹل گرے، پھر جا کے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیسری دفعہ ابھی پھر گر رہے ہیں۔ صحیح۔ حسن صاحب، میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور دیگر جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی گفتگو سن رہی ہوں، وہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسے ایمرجنسی اور ریلیف کے رسپانس کو بہتر کرنا ہے۔ جن کور ریزنز کی طرف آپ سارے لوگ اشارہ کر رہے ہیں، اس کور ریزن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم جان بوجھ کے اس ایشو کو پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ نے جو پین مینجمنٹ ہوتی ہے، جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو آپ نے اس کی پین مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو آرام بھی دینا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اس کی وہ وجہ بھی ڈسکور کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پین ہو رہی ہے، اور آپ نے اس وجہ کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر صرف پین مینجمنٹ تک رہیں گے تو کچھ دیر کے لیے پین کا ریلیف ہوگا، اور اس کے بعد میں وہ چیز دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کیا ہے ریلیف؟ آپ دیکھیں جہاں پہ ہم آگے ہیں، جی، پنڈی دیکھیں کہاں تک پھیل گیا، کراچی دیکھیں کتنا بڑا ایک، وہ کل کراچی سے ہمارے کولیگ سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کراچی از ان لیویبل اینڈ از بیکمنگ ان لیویبل ڈے بائی ڈے۔ سیم از دا کیس اسلام آباد میں، ہم نے کبھی ٹریفک جیمز نہیں دیکھے تھے۔ سو شہر تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس کو ریورس کیسے کریں گے؟ اگر اس کو ریورس نہیں کریں گے، یا اس میں کیا ایسی چیزیں آپ کریں کہ یہ جو اربن فلڈنگ کے جس طرح کے نقصانات ہیں یہ نہ ہوں، بارش آئے اور وہ نکل جائے، اس کے رستے بنائیں، کیا کریں؟ جی دیکھیے، جہاں تک تو ایمرجنسی کو ٹریٹ کرنے کا تعلق ہے، تو این ڈی ایم اے از ڈوئنگ اٹس بیسٹ، باقی بھی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ جس حد تک کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک اربن پلاننگ کو فکس کرنا، یا فار دیٹ میٹر اپنے پلاننگ پیراڈائم کو فکس کرنا، اس طرف میرے خیال میں ہماری توجہ بہت کم رہی ہے، اور بڑی حد تک ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، ہم نے جو اپنے واٹر ویز ہیں، ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے پانی کو جگہ دینی ہے۔ روم فار دا ریور، یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس وقت یورپ میں چل رہا ہے۔ انہوں نے بھی کسی زمانے میں اندھا دھند کنسٹرکشن کی، نالے بلاک کیے، سارا کچھ کیا، لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ روم فار دا ریور، اور اس میں وہ راستہ کھول رہے ہیں دریاؤں کا، اور اپنے آپ کو پانی کے ساتھ
ہم آہنگ کر رہے ہیں، نہ کہ پانی کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا بھی جو ایک ڈیزائن پیراڈائم ہے اور جو ہماری فلسفی آف ڈیزائن ہے وہ چینج ہونی چاہیے. جب تک آپ پیسے لے لے کے تو جو آپ کے محکمے ہیں اپروولز دینے والے، وہ مختلف سوسائٹیز کو، مختلف بلڈنگز کو نالوں کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ تعمیرات کی اجازت دیتے رہیں گے تو اس کے بعد میں یہی کچھ ہوگا. اور ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہو ہے، گیا اس میں کوئی حل نہیں ہے. اس کا بھی حل ہے. کیوں نہیں ہے اس کا حل؟ دیکھیے یہ ایک سائنس ہے جس کو کہتے ہیں واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن. اس میں آپ جو سورس کے اوپر پانی ہے آپ اس کو گراؤنڈ میں ریچارج کرتے ہیں. اور راولپنڈی اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں یا پوٹھوہار کی ان جنرل بات کریں تو یہ ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر ریچارج پاسبل ہے. کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ نہیں پاسبل ہوتا، ان سب جگہوں پہ ریچارج پاسبل ہے. تو یہاں پہ اگر آپ انووک کرتے ہیں وہ ماڈلز، وہ سسٹمز جو کہ واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن کو انووک کرتے ہیں، جس میں ہر گھر کی چھت سے گرنے والا پانی جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کسی ندی نالے میں جائے وہ میکسیمم اس میں سے گراؤنڈ میں ایبزارب ہو جاتا ہے. تو اس سے جو آپ کا ایک ویو بننی ہوتی ہے فلڈ کی، جس کو ہم وہ پوائنٹ آف کنسنٹریشن کے اوپر ایک دم وہ ویو بنتی ہے، وہ ویو چھوٹی ہو جاتی ہے. اور فلڈ کی مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اس کی ویلوسٹی کو سلو کرنا ہے اور اس کی پیک کو فلیٹن کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنس میں تو موجود ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتی ہیں. حسن عباس صاحب، یو ایگری کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے چیزوں کو واپس ریورس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا، ہم تو اربن فلڈنگ اور ابھی اربنائزیشن پہ آپ بھی اور میمن صاحب بھی بات کر رہے تھے، لیکن آپ دیہی علاقوں میں بھی دیکھیے کہ وہاں پہ جو لائف سٹائل کو ہم نے ایک ایسے پیٹرن پہ ڈال دیا جو وہاں کے ایکو سسٹم سے میچ نہیں کرتا. وہاں سے ہم نے صحن، پودے، ہر ایک چیز کو وہ ختم کر کے ہم نے کانکریٹ، وہاں پہ بھی گاؤں میں بھی آپ جو چھوٹے قصبے یا بڑے گاؤں وہاں پہ آپ کو کانکریٹ ہی اب نظر آتی ہے ہر طرف. جی بالکل، یہ میرے خیال میں میمن صاحب سے اس بات پہ 200% ایگری کروں گا کہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا ہے. اور گراؤنڈ کے اوپر جتنا بہتر وہاں کا لوکل رہنے والا کو جتنا پتہ ہے، جو وہاں کا انڈیجنس نالج ہے اور جو وہاں کا لوکل ایڈمنسٹریٹر ہے، جو وہاں کی لوکل اتھارٹی ہے، جتنا اس کو پتہ ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے NDMA کے چیئرمین کو پتہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ماڈلز ڈیزاسٹر ریلیف کے چلتے ہیں، وہ بہت طریقے کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو آرگنائز کیا ہوتا ہے. مثلاً ایک جگہ ہے جہاں پہ فلڈ کے زونز مارکڈ ہیں اور ان زونز کے بیچ میں ڈفرنٹ لیولز آف وارننگ وہ بھی بنے ہوئے ہیں. مثلاً ایک زون ہے جس میں یلو وارننگ آتی ہے کہ جی وارننگ کا لیول یلو ہو گیا ہے، تو وہاں کے رہنے والے ریزیڈنٹس کو پتہ ہے کہ یلو لیول کی وارننگ پہ میں نے کیا کرنا ہے. مثلاً جہاں تک ڈیٹیلڈ ایکشنز جو ہیں وہ پلان ہوتے ہیں کہ اگر میں گلی نمبر 4 کے مکان نمبر 6 میں رہ رہا ہوں تو میں نے یہاں سے اپنی فیملی کو لینا ہے. اسکول نمبر 10 جو ہے وہ شیلٹر بنا ہوا ہے اور اسکول نمبر 10 کی بیرک نمبر 5 کے کمرہ نمبر 2 میں میری فیملی نے جانا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ NDMA کا چیئرمین نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں لوکل اتھارٹیز نے کرنی ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے اس قسم کے پلانز کے لیے: انجینئرنگ، انفورسمنٹ اور ایجوکیشن. جب تک کمیونٹی کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یلو کا کیا مطلب ہے اور یلو پر میں نے کیا ایکشن لینا ہے، تو پیچھے جتنی مرضی پلاننگ ہو، NDMA نے جو مرضی کیا ہو، سیٹلائٹ ڈیٹا جتنا مرضی آپ کے پاس آ جائے، اٹ ول ناٹ ورک.